کیتھولک عیسائیت کا نشان جسے صلیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا رواج کہاں سے پڑا اور کس طرح یہ نشان عیسائیوں کا ایک مذہبی نشان بن گیا؟ یہی سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو دیکھتے رہیے۔ دنیائے عیسائیت کی 4 معتبر اناجیل اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازاً سن 30 سے 33 عیسوی کے درمیان رومن گورنر اور یہودی مبلغین نے مصلوب کیا۔ حالانکہ قرآن کریم اس بات کی صریحاً نفی کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، تاہم عیسائی کتابوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مصلوب کیا گیا تو انہیں ایک ایسے لکڑی کے کھمبوں سے باندھا گیا جو انگریزی حروف ٹی سے مشابہ تھا۔ جان پیٹریسن، جن کا دور 1660 کے آس پاس ہے، بتاتے ہیں کہ رومن لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے اس اذیت ناک طریقے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ لکڑی کے تختوں پر اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں آہنی میخوں سے ٹھوک دیے جاتے، پھر اس بڑے سے تختے کو زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ انسان سخت اذیت اور خون بہہ جانے کی وجہ سے تھوڑے ہی دیر بعد مر جاتا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رومن گورنر اور یہودیوں نے ایسی ہی موت سے دوچار کیا۔ پہلی 2 صدیوں کے دوران کیونکہ عیسائیت کسی بھی ملک کا سرکاری مذہب نہ تھا اور عیسائی سخت اذیت سے دوچار تھے، اس لیے اس دور کی تحریروں میں ہولی کراس کا ذکر خال خال ہی ملتا ہے۔ تاہم 3 صدی کے عیسائی مبلغین اسے خدا کا نشان گردانتے ہیں اور اس سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے 2 یا 3 صدی کے درمیان کا ایک مجسمہ جو اب لندن کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے خاص اہمیت کا حامل ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب ہوتے دکھایا گیا ہے۔ جیوش انسائکلوپیڈیا کے مطابق عیسائیوں میں رائج مذہبی نشان صلیب 2 صدی کے دوران رواج پذیر ہوا تھا، جبکہ عیسائی مبلغ ٹرٹیلین کے مطابق عیسائی اپنے سینے پر جو کراس کا نشان بناتے ہیں اس کا تعلق 1 صدی سے ہے۔ تاہم یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ عیسائیت کی پہلی 3 صدیوں میں اس کراس کو وہ اہمیت حاصل نہ تھی جو آج ہے۔ تاہم کچھ عیسائی آج بھی اس کراس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، جن میں عیسائیت کے بہت سے عالم شامل ہیں، جیسے نیکولس ریڈلی اور جیمز کیلفہلز وغیرہ۔ اس کراس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن خدا نے رومن بادشاہ کی ماں ہیلینا کے خواب میں آ کر اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں یہ کراس دفن تھا۔ ملکہ نے بعد ازاں اس جگہ کھدائی کروائی، تب واقعی وہاں سے ایک کراس برآمد ہوا۔ اس کراس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہی ہولی کراس ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ بہت عرصے تک یہ صلیب بیت المقدس میں عام زائرین کے لیے رکھی گئی۔ کچھ عرصے مسلمانوں کے قبضے میں بھی رہی، تاہم پھر مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی نے اس ہولی کراس کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ عیسائیوں کے ہاں متبرک اور معتبر ہونے سے بہت پہلے اس کراس کو قدیم مصری لوگ زندگی کے نشان کے طور پر استعمال کرتے تھے، تاہم جب 326 میں ملکہ ہیلینا نے اس نادر و نایاب کراس کو اپنے خواب میں ڈھونڈ نکالا تو یہ عیسائی دنیا میں متبرک ہوتا چلا گیا۔ اس کراس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانیت کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اس پر مصلوب ہوئے۔ تاہم آج اس ہولی کراس کے کچھ حصے یروشلم کے ایک چرچ میں محفوظ ہیں، کچھ چرا لیے گئے جن کا کچھ پتہ نہیں، اور کچھ پوپ نے بادشاہوں کو تحفے میں دیے جن کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ آج کے دن اس ہولی کراس کا کہیں ہونا تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ ہولی کراس جو عیسائیوں کے ہاں رائج پذیر ہے اس کا تعلق 3 صدی عیسوی سے ہے، اور شاید
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔